ہمارے ساتھ سر سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آج کی یہ بہت ہی اہم اور طویل پریس کانفرنس، اور ہم نے دیکھا کہ دور حاضر کے تمام جو مسائل ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کو، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات پس پردہ جو تمام تر حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے گئے ان کی جانب سے؟ جی بالکل واضح انصاف ہے۔ دیکھیں چیف جو ڈی جی آئی ایس پی آر کانفرنس ہیں، چاہے وہ افغان ٹیررزم ہو، جیسے جردی ہو یا بارڈر مینجمنٹ ہو، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کے بعد جو 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بارے میں بات کی ہے، پھر انہوں نے اس طریقے سے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جائے سوشل میڈیا کو، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ہر چیز کو انہوں نے بہت ڈیلیبریشن بڑے اچھے انداز میں آئے، اس سے اتنی ڈیٹیل بریفنگ، اتنی تھورو بریفنگ آیا نہ اس لیے انہوں نے ہر چیز کو کلیئر، جو سوال کیے گئے بہت ڈیلیبریٹ انداز میں واپس کیے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج 24 گھنٹے ملک کی دفاع سلامتی کے لیے لگ گئے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ چاہے وہ صرف افغان طالبان کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کا ٹیررزم ہوتا ہے، وہاں سے آتے ہیں، افغان اسلحہ استعمال کرتے ہیں، افغان نیشنلز آتے ہیں، افغان حکومت مدد نہیں کرتی ہے، دو ایگریمنٹ کا پاس نہیں کرتی ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ میرے خیال میں یہ باتیں بہت ہی اہم کی گئی ہیں، اور میرے خیال میں آج کی وقت تمام افہام کلیئر۔ حارث نواز صاحب، موجودہ دور میں اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب جہاں مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عوام اور اداروں کے درمیان ایک عدم اعتماد کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب پاکستان دنیا بھر کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات، ایسے میں یہ ایک بڑی کانفیڈنٹ قسم کی اور بڑی مربوط قسم کی جو پریس کانفرنس ہے کتنا ضروری تھی؟ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے دنیا کو کیا پیغام گیا ہے اس سے؟ دیکھیں پیغام بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان مسلح افواج حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ملک میں اکانومی کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایس آئی ایف سی جو چیف عامر صاحب کا انیشیٹو ہے جناب امنی کا، وہ بڑا واضح ہے کہ اس میں ہر وقت ہر موقع پہ پاکستانی مسلح افواج ساتھ کھڑی ہیں، اور ایک امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنے خدا نہ خاصا پاکستان کی مسلح افواج اور حکومت ہمارے سینئر آفیسر کیا چاہتے ہیں، شاید آپ چیزوں میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اوور پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ یہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، نیشنل بلڈنگ میں فوج ہمیشہ قوم کی مدد کرتی رہی ہے، چاہے آپ کراکرم ہائی وے دیکھ لیں، آپ روڈ دیکھ لیں، کنسٹرکشن دیکھ لیں، فلڈ دیکھ لیں، کلیمٹی دیکھ لیں، اگر فوج اپنے کچھ آفیسرز کو اسپیئر کر رہی ہے تاکہ اکانومی ریوائیو ہو، اور ملک میں زراعت میں، مائن ملن میں، آئی ٹی میں، انرجی میں، ڈیفینس پروڈکشن میں کے ذریعے اگر اکنامک ترقی ہو جاتی ہے تو وائی ناٹ، ہر وقت فوج کے لیے تیار ہوگی۔ لیکن یہ ہر چیز حکومت پاکستان کی، پاکستان کے عوام کی ہے۔ جو اکانومی ریوائیو ہوگی، حالات ٹھیک ہوں، گرین پاکستان ہو جائے گا، ایوری تھنگ ول بی گیون بیک ٹو عوام۔ یا عوام کے ساتھ پھر لی نہیں جا رہی ہے، یا حکومت پروونس سے نہیں لی جا رہی ہے، نہ اس کا فوج کو لینا دے رہے ہیں۔ فوج تو ہر جگہ صرف مدد کریے کہ اکانومی اسٹیبل ہو تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک کے اندر آئے۔ اچھا حارث نواز صاحب، انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی کہ سیاسی انتشاری جو ٹولے ہیں ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹولے ہیں، یہ جو ہے بات چیت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں زیب دیتی ہے، فوج کو زیب نہیں دیتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، یا پھر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی فوج پہ الزام لگاتی ہے، میں فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتی ہے، نشان حیدر شہداء کے گھروں کرتی ہے، ان کی بے حرمتی کرتی ہے، اور فوجوں کے لواحقین کو دل آزاری کرتی ہے، یا فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیا اس سے انہوں نے کہا کہ کسی حالت میں فوج ان سے مذاکرات نہیں کرے گی؟ مقصد یہ تھا کہ اگر ایک اپوزیشن پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو تحفظات ہیں کسی قسم کا الیکشن کے کوئی بھی، تو آپ حکومت وقت ہے، آپ حکومت کی پارٹی سے جا کے بات کریں، مذاکرات کریں، پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں ڈسکس کریں، اگر اور ریمیڈی لیں تو کورٹ میں چلے جائے۔ مسلح فوج کو ان چیزوں میں مت گھسیٹیں، اب فوج کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا صرف کام ہے کہ گورننس حکومت اچھی کرے، پولیٹیکل لیڈر کی گورننس اچھی ہو، عوام ان کی طرف دیکھے۔ اننیسیسری اس وقت کسی حالت میں بھی فوج کو آپ سیاست میں مت دکھیں۔
ٹھیک حارث صاحب، موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آج کے دور میں یہ بہت کامن ہو چکا ہے. کسی بھی قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانا جو ہے وہ کافی آسان ہو چکا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے. اس کے جو معاشرے پر براہ راست اثرات ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہمارے جو ادارے ہیں اس نئے چیلنج کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے اور یہ انڈورنٹلی، اور کچھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں انڈورنٹلی دشمن کے نیریٹو فالو کر رہی ہیں. مقصد یہ ایک ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے فوج اور عوام میں دوری پیدا کی جائے، کیونکہ دے ریئلائز کہ جب تک فوج کو عوام کی سپورٹ ہے، کانفیڈنس ہے، تو وہ کسی حالت میں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے کوشش کی ہے کسی طریقے سے ڈیوائڈ ڈالیں. ہماری پوری قوم کو یہی چیز آج ڈی جی ایس نے کہا کہ عوام کو سمجھنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی لحاظ سے بھی فوج اور عوام میں ڈیوائڈ ہو سکے. یہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ اس میں آپ خاص احتیاط برتیں اور سوشل میڈیا کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو لوگ جن کے انفلوئنس میں ہیں وہ ان کو سمجھائیں، بتائیں اس جھوٹ کو کہ اس سے ملک میں بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اس وقت ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی، عوام میں خوشحالی آئے گی. اور یہ وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ملک کو ترقی کی طرف جانے دیں، فوج کو اپنا آپریشن ٹاسک کرنے دیں. اور اگر آپ جس کی بھی دعوت ہے، آپ جس کے بارے میں بات کریں، لیکن ملک کی سیکورٹی فورسز کے بارے میں، ملک کی سلامتی کے بارے میں، بقا کے بارے میں کوئی ایسی ریمارک نہ دے جس سے ملک کو نقصان ہو. بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.